نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے ذی الحجہ کا مہینہ سال کا آخری مہینہ ہے، جسے ہم قربانی کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ یہ ذی الحجہ کا مہینہ شریعت کی نگاہ میں بڑی اہمیت کا حامل مہینہ ہے، اور خاص طور سے اس مہینے کے شروع کے 10 دن جنہیں عشرہ اولیٰ کہا جا سکتا ہے، یہ بڑی فضیلت والے ہیں۔ قرآن کریم میں اس عشرے کی 10 راتوں کا تذکرہ ہے، اور حدیث پاک میں دنوں کا تذکرہ ہے۔ قرآن کریم کے 30ویں پارے کی سورۃ الفجر کی ابتدائی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی، 10 راتوں کی قسم کھائی۔ یہ ذہن میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو یقین دلانے کے لیے نہیں، بلکہ اس کی حرمت، اس کی عزت کو بڑھانے کے لیے اللہ قسم کھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی۔ اس سلسلے میں مفسرین کی ایک بڑی جماعت، جن میں رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں، حضرت قتادہ ہیں، اور حضرت مجاہد، ضحاک، اس طرح سے اور مفسرین ہیں، جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد قربانی کے مہینے کی شروع کی 10 راتیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان 10 راتوں کی قسم کھا کر ان 10 راتوں کی حرمت کو بڑھایا، عزت کو بڑھایا۔ دوسری طرف جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو احادیث مبارکہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے کے 10 دنوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جیسا کہ آپ بخاری شریف کو اٹھا کر کے دیکھیں، اس کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو عمل صالح جتنا ان 10 دنوں میں محبوب ہے، اتنا دوسرے کسی دن میں نہیں۔ یعنی انسان ان شروع کے 10 دنوں کے اندر نوافل کی ادائیگی کرے، صدقات کی ادائیگی کرے، تسبیح و تقدیس اللہ کی کرے، تو اور دنوں کے اندر اللہ کو اتنا پسند نہیں جتنا کہ یہ عمل صالح ان 10 دنوں کے اندر اللہ کو پسند ہے، اللہ کو محبوب ہے۔ اسی طرح سے جب ہم حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات واضح طور پر آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں کے روزوں کو بھی، جو ان 10 دنوں کے اندر روزے رکھے جائیں گے، اللہ نے ان کو بھی بڑا اونچا مقام دیا۔ ان 10 راتوں کے اندر جو عبادت کی جائے گی، اس عبادت کو بھی اللہ نے بڑا اونچا مقام عطا فرمایا۔ ایک روایت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان مبارک دنوں میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر۔
ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کی برابر، اور ان شروع کے 10 دنوں کی راتوں کی عبادت، ہر ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر۔ کتنی اہمیت کی بات ہے، کتنی فضیلت کی بات ہے کہ آدمی ان 10 دنوں کے اندر ایک دن کا روزہ رکھے اور پورے 1 سال کے روزوں کا ثواب پائے، ایک رات کے اندر اللہ کی عبادت کرے اور ایک رات کے بدلے شب قدر کی عبادت کا ثواب پائے۔ یہ ان مبارک دنوں کی فضیلت حدیث پاک سے واضح ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے اندر عبادت بنسبت اور دنوں کے بہت زیادہ پسند ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تعجب سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ان دنوں میں عبادت جہاد سے بھی افضل ہے، جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، جہاد سے بھی افضل ہے، مگر یہ کہ کوئی شخص اللہ کے لیے جہاد میں نکلے اور اپنا مال اور جان سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دے تو اس کا جہاد اس عمل سے بڑھ جائے گا۔ ان مختلف احادیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے ان دنوں کو بھی اہمیت عطا فرمائی ہے اور ان راتوں کو بھی اہمیت عطا فرمائی ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر ایک دن آتا ہے جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، عرفے کا دن۔ حدیث پاک میں اس یوم عرفہ کے تعلق سے ارشاد فرمایا گیا کہ جو انسان عرفے کے دن روزہ رکھے گا تو مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے اس ایک روزے کو اس کے پچھلے 1 سال کا کفارہ بنا دے اور آئندہ 1 سال کا کفارہ بنا دے۔ کفارہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان عرفے کے دن روزہ رکھے، جو 9 ذی الحجہ جو ہوتی ہے اسے عرفے کا دن کہا جاتا ہے۔ اس ایک دن کے روزہ رکھنے سے اللہ تبارک و تعالی پچھلے 1 سال کے چھوٹے گناہ اس کے معاف کر دے گا اور اگلے سال آئندہ سال کے 1 سال کے اللہ پاک چھوٹے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ان دنوں کی بڑی فضیلت معلوم ہوتی ہے، اس لیے امت مسلمہ کو چاہیے کہ ان 10 دنوں کے اندر عبادات کی کثرت کریں، اعمال صالحہ کے اندر اضافہ کریں، نماز اور صدقات، ذکر و تسبیح ان کے اندر اضافہ کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمیں خوب اجر دیا جاوے، خوب ثواب عطا فرمایا جاوے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو عمل کے لیے قبول فرما لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان مبارک دنوں کی فضیلت سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ وما علینا الا البلاغ۔